بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ العظیم. آج ہمیں دو عنوان پہ بات کرنی ہے. ایک تو جو ذی الحجہ کے جو ایام شروع ہونے والے ہیں، جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے متعلق، اور ہر سال اس بارے میں بات ہوتی بھی ہے. میرا خیال ہے کہ تقریباً 4-5 سال سے ہر سال ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے. یاد دہانی کے لیے، موقع کی مناسبت سے یاد دہانی کے لیے اس کے متعلق کچھ مختصر باتیں میں کر دیتا ہوں، اور پھر آگے ان حضرات کے لیے خاص طور پر جو حج کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے پہنچ چکے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں گئے اب تک ان کی معلومات کے لیے کہ حج کے مسائل ذہن میں مستحضر ہوں، ایک مرتبہ چند مرتبہ پڑھے ہوں، سنے ہوں، تو آئندہ جب بھی موقع آئے اور اللہ تعالیٰ جب حج کی توفیق دے، سعادت دیں، تو اس وقت دوبارہ اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے. واقعی حج کے مسائل ایسے ہیں کہ ان کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، ورنہ انسان بھول جاتا ہے، اور تجربے کے بعد جو سمجھ میں آتے ہیں وہ صرف کتابیں پڑھ کر سمجھ میں یا بیان سن کر سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو سب سے پہلے تو خیر ہمیں بات کرنی ہے، مختصر کوشش کروں گا کہ بہت مختصر بات کروں ذی الحجہ کے شروع کے دنوں کے بارے میں. خاص طور پر قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں وہ ہیں ذی الحجہ کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں، ان کی قسم کھائی گئی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے اس چیز کی اہمیت، کوئی خاص تاکید، کوئی خاص اس کی نافعیت، اس کا مفید ہونا، اس کی برکت والا ہونا، کوئی خاص قسم کی ظاہر ہے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی اشہر حج شروع ہو گئے. شوال کا چاند جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اور وہاں سے حج کے مہینے اشہر حج جو کہلاتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں یا شروع کے جو ایام ہیں، بہرحال یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں. تو ان تینوں مہینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے. ہیں تو تقریباً 2.5 مہینے، لیکن ملا کر ان کو اشہر حج کہہ دیا جاتا ہے تینوں مہینوں کو. گویا کہ ایک عبادت رمضان کی گئی، اس کے بعد حج کی عبادت اور اس کا دھیان ذہنوں میں آ گیا، اشہر حج شروع ہو گئے. اور پھر جو حج میں جاتے ہیں ان کے لیے تو خیر سفر وغیرہ اس کی تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، اور جو نہیں جاتے ان کے لیے حج ذی الحجہ کے شروع کے دن 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، پھر 11-12 تاریخ، ان دنوں کو خاص اہمیت دی گئی کہ ان دنوں میں خاص قسم کے اعمال کرنے ہیں. اب جو حج میں نہیں جا رہے ان کے لیے بھی، جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہ باتیں انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی. ان ایام میں کیا کرنا ہے، ان ایام کی اہمیت کیا ہے. ان ایام میں اہم ترین عبادت جو ہے وہ تو حج کی ہے. اہم ترین عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت ہے.
اور یہ عبادت، حج کی عبادت ایسی عبادت ہے جس کا سلسلہ صرف اس امت میں نہیں، گزشتہ انبیاء بھی حج کرتے رہے اور حج کے لیے آئے تھے، گزشتہ انبیاء کا حج میں آنا بھی ثابت ہے، بلکہ یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہے گا، یاجوج ماجوج کے تباہ ہونے کے بعد بھی حج کا سلسلہ جاری رہے گا، جب تک اللہ چاہیں گے جاری رہے گا۔ تو یہ حج کا سلسلہ ایک طویل سلسلہ، قدیم سلسلہ، آئندہ جاری رہنے والا سلسلہ ہے، اور حج کی عبادت کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ایک بات یاد دہانی، ایک بات ذہن میں رہے کہ جو حج نہیں کر سکتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم محروم ہیں، نہیں، حج کے لیے نہ جانا اور حج کی دل میں طلب رکھنا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اسباب نہ ہونا اور کسی چیز کو چاہنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں جو حج کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور ان کو حج کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو نہ جانے والوں کو ہوتی ہے۔ تو دل کی طلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دل کی طلب کو اور دل کی تڑپ کو جانتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ بہرحال ان ایام کی اصل عبادت حج۔ دوسری چیز، وہ تو ظاہر ہر ایک نہیں کرے گا، تو اس لیے یہ تو خاص ہو گیا۔ دوسری چیز، ان ایام میں عام طور پر اعمال صالحہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ آگے احادیث میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اعمال صالحہ کا اضافہ کر دیا جائے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون سا عمل ہو، ہر طرح کے اعمال، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، اور اس کے علاوہ روزوں کا اہتمام ہے، اور صدقات کا اہتمام ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کرنی ہے، ہمدردی کرنی ہے، کسی کی تکلیف میں ان کا ساتھ دینا ہے، چاہے عباد سے متعلق ہوں، اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، جس قدر بہتر سے بہتر صورتیں ہو سکتی ہیں وہ کریں۔ مرد حضرات کے لیے نمازوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام سب سے پہلی چیز، اسے کہ اہم ترین عبادت۔ اس کے علاوہ پھر جو بھی اعمال، جن اعمال کا بھی جتنا اہتمام ہو سکے وہ اہتمام کرے، تلاوت کا، تہجد کا، نوافل کا، مختلف اعمال کا، اور جیسے میں نے بتایا کہ حقوق اللہ سے متعلق جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، وہ بھی، اخلاق ہیں وہ بھی، معاملات ہیں وہ بھی، ہر جگہ جو بہتر سے بہتر صورت ہو سکتی ہے اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں۔ یہ ایک عام سی چیز ہے۔ گویا اصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی طلب ظاہر کریں کہ یا اللہ، ہم آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم پیچھے بیٹھ جائیں، ہمیں ضرورت نہیں، ہم نے کر لیا، بہت کر لیا۔ اپنی جتنی حد تک ہو سکے کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ یا اللہ، ہم یہ کوشش لے کر آئے ہیں اور یہ کوشش ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے طلب ہوگی، اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، بلکہ اس دوسری بات میں جیسے میں نے بتایا کہ حدیثیں ہیں، آگے بھی حدیثیں بتاؤں گا، اور بھی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال کے ایام میں کوئی بھی ایسے دن نہیں جس میں عبادت اللہ کو اتنی پسند ہو جتنی ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، اگر ان ایام کے علاوہ میں کوئی شخص جہاد کے لیے جاتا ہے تو وہ بہتر ہے یا ان ایام میں عبادت کرنے والا بہتر ہے؟ فرمایا، جہاد میں جانے والا بہتر اس وقت ہو سکتا ہے، ہر جہاد میں جانے والا نہیں، جہاد میں جانے والا اس وقت بہتر ہو سکتا ہے جبکہ وہ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، جان و مال لے کر گیا، مال لے کر جاتا ہے، گھوڑا ہے، سواری ہے، جو کچھ بھی لے کر گیا، جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور وہیں شہید ہو گیا، جان بھی گیا، مال بھی گئی، اس کی جان بھی گئی اور مال بھی گیا، یہ شخص اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ بہتر ہے اس شخص کے مقابلے میں جو ان ایام میں عبادت کرتا ہے، ورنہ ان تمام کے مقابلے میں ان ایام میں عبادت کرنے والا بہتر ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ یہ تو ہو گیا عمومی عبادت کی بات ہو گئی، دو باتیں ہو گئیں، حج ہر ایک کے لیے نہیں، عمومی عبادت سب کے لیے۔ نمبر 3، ان ایام میں جو خاص عبادتیں جن کا اہتمام کرنا ہے وہ ہیں تسبیح، تکبیر، اس کو تکبیر تشریق ہم کہہ سکتے ہیں، یا ہم اس کو تیسرا کلمہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام
أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام سے بیان فرمائیں. سال بھر کے اعمال ایام میں ان دنوں میں عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. فرمایا تو کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرو. تہلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید اللہ کے حمد. اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں بھی آ جاتا ہے، اور اس کلمے میں آ جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کلمے کا اس کلمے کی کثرت کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں کہ 9 تاریخ سے لے کر پھر 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہ تو واجب والی بات آ گئی. لیکن پہلی تاریخ شروع ہو گئی، پہلی تاریخ شروع ہوتے ہی اب اس کلمے کی فضیلت بڑھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان ایام میں، ان 10 دنوں میں، ان ایام میں، دن میں، رات میں، جب ہو، اٹھتے بیٹھتے، جتنا کثرت سے ہو اس کا اہتمام کرو. کس کا؟ تسبیح نہیں، 3 چیزوں کا، تہلیل، تکبیر اور تحمید. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور حمد. تو یہ اس کلمے میں پورا آ جاتا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں تحلیل آ گئی، تکبیر آ گئی، وللہ الحمد، تحمید آ گئی. تو کثرت سے اس کلمے کا اہتمام کیا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خاص طور پہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا عمل ملتا ہے کہ وہ باہر نکلتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے اور آواز سے یہ کلمہ پڑھتے تھے تاکہ سننے والے بھی اس کلمے کا اہتمام کریں. سننے والے سنتے تھے کہ یہ حضرات پڑھ رہے ہیں، چٹی کہ ہم بھی، تو بلند آواز سے لوگ بازاروں میں بھی اس کلمے کا اہتمام کرتے تھے. تو یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، ان ایام میں جو اخیر میں 10 تاریخ کو جو چیز آئے گی وہ ہے قربانی، جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ضحیہ بھی کہتے ہیں، اضحیہ بھی کہتے ہیں، اعراب میں تھوڑا سے فرق کے ساتھ. بہرحال یہ قربانی ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اردو میں جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو عربی میں اس کی اصطلاح کچھ اور ہوتی ہے، اس کا لفظ کچھ اور ہوتا ہے. اردو میں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کی وجہ سے کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حاجی حج کی وجہ سے جو کچھ ہدی جو ذبح کرتا ہے جانور 10ویں ذی الحجہ کو، جس کے بعد وہ احرام اتار سکتا ہے، وہ بھی، اس کو بھی ہم اردو میں قربانی کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جانور ذبح کرنا ہے. لیکن وہ قربانی وہ الگ قسم کی قربانی ہے، یہ قربانی الگ قسم کی قربانی ہے. وہ حاجی کی خاص ہے اور یہ عام ہے. یہ ہر ایک کے لیے، جو بھی صاحب نصاب ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، اس کے لیے ہے. یہ عام قربانی جس کو اضحیہ کہتے ہیں، وہ الگ خاص قربانی ہے جو صرف حاجی کے لیے ہے، اس کے الگ معاملہ ہے، اس کو ہدی کہتے ہیں. ہدی کہہ سکتے ہیں، دم کہہ سکتے ہیں، وہ الگ ہے. اگرچہ ہمارے اردو والے دم کا لفظ بھی تو خاص معنی میں لیتے ہیں نا، کہ اچھا کوئی غلطی ہو گئی، بڑا جرم ہو گیا احرام میں، تو اس کا جو دم ادا کرتے ہیں وہ دم جنایت کہلاتا ہے. اگر حاجی حج کر رہا ہے، دم قران ہوتا ہے، دم تمتع ہوتا ہے، وہ بھی دم کہلاتے ہیں. بہرحال ہم اس کو ہدی کہہ سکتے ہیں، دم بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. تو وہ الگ قربانی ہے، یہ الگ قربانی ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے، دونوں کے احکام الگ ہیں. اتنی بات تو ہو گئی. بہرحال قربانی کا اہتمام کیا جائے. جو صاحب استطاعت ہیں، ان دنوں میں قربانی کی بہت فضیلت ہے. یعنی 10 تاریخ عید کے دن قربانی، عید کی نماز کے بعد سے قربانی کی جائے. جہاں انسان رہتا ہو وہاں کرے، بہتر ہے. وہاں اگر بہت مشکل ہے، قیمتیں زیادہ ہیں، جیسے ہمارے امریکہ کینیڈا میں اب قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ مقدار وہاں انسان اپنے لیے رکھ لے، اچھا ہے. باقی گھر کے افراد ہیں، ان کی قربانی انسان اگر کسی اور ملک میں کرا لے جہاں غربا بھی ہوں، ان کا بھی فائدہ ہو، انسان زیادہ قربانیاں بھی کر سکے گا. وہاں پر تقریباً $400-500 کی قربانی اگر ہو رہی ہے، اور اتنی مقدار میں دوسرے ملکوں میں انسان صرف ایک قربانی نہیں بلکہ بڑے 3-4 جانور کر سکتا ہے. 3 جانور شاید کر سکتا ہے. ایسے کہ تقریباً $150 کے قریب بڑا جانور ان ملکوں میں ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو انسان کچھ ایک چھوٹا جانور سے ہی اپنے قریب میں جہاں رہتا ہو وہاں کر لے کہ قربانی کے گوشت کے جو برکات ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں،
اور کچھ بڑے جانور انسان دوسرے ملک میں کر لے، فیملی کے دوسرے افراد وغیرہ کی طرف سے کرنا چاہے، ایصال ثواب کرنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ، اپنے محسنین، اپنے بڑوں کے لیے، مشائخ کے لیے بھی قربانی کا کچھ حصہ انسان رکھے، تو ان کو شامل کرتے ہوئے انسان کچھ قربانیاں کرا لے، غربا کی بھی فائدہ ہو جائے گا، قربانیاں بھی ادا ہو جائیں گی، کسی کو ثواب بھی پہنچ جائے گا، اور اپنے لیے بھی نفع اور خیر ہی خیر ہے، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ قربانی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 10 ذی الحجہ ایام نحر، جو 10، 11 اور 12 تاریخ کو کہتے ہیں، ایام نحر میں انسان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ ہے جانور کو ذبح کرنا، یعنی قربانی کرنا۔ قیامت کے دن یہی جانور جس کو انسان نے قربانی کے لیے ذبح کیا تھا، یہی آئے گا، اس کے سینگ، بال اور اس کے پیر، کھر وغیرہ جو بھی انسان پھینک بھی دیتا ہے جو چیزیں، وہ بھی اس میں ہوں گی، اور یہ تمام اس کے نامہ اعمال میں وزن میں رکھا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون جو زمین پر گرتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہو جاتی ہے اور مقبول ہو جاتا ہے۔ ابھی زمین تک پہنچا نہیں، ابھی تو ذبح ہوا، چھری پھیری ہے اور قبولیت ہو گئی اس کی۔ فرمایا اس لیے فطیبوا بہا نفسا، یہ ہمارے لیے کام کی بات، بڑی اہم بات۔ فطیبوا بہا نفسا، یہ نہ سوچو بہت مہنگا ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، خوش دلی سے کرو، اس لیے کہ ہم جو دے رہے ہیں نامہ اعمال میں جا رہا ہے، جو کچھ دے رہے ہیں نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا انسان کو بھاری تو پڑتا ہے کہ پہلے $100 کی ایک قربانی ہوتی تھی، 200 کی ہو گئی، 300 کی ہو گئی، اب 400، 500 سے اوپر جاتی ہے بعض جگہوں پر۔ تو بہرحال فرمایا جو واجب ہے وہ تو ادا کرنا ہے، اپنے ملک میں کرو، کسی اور جگہ کرو، بہرحال جب کرو تو طیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ یہ سب تمہارے لیے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے، اور ایک ایک چیز اس کی، ایک ایک بال پر تمہیں اجر مل رہا ہے۔ بہرحال اب میں یہی چاہ رہا تھا کہ مختصر کروں، تو اس لیے اختصار کی وجہ سے جو ضمنی مسائل وغیرہ ہیں ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ آگے ہمیں حج کے متعلق بھی بات کرنی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو حالات تھے، تنگی وغیرہ، ہم جانتے ہیں تاریخ میں، سیرت میں اس کی تفصیل آتی ہے، ان تمام حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قربانی کی تھی، ملا کر سب قربانیاں کتنی تھیں؟ 100 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، گویا کہ 700 قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں۔ 700 قربانیاں ازواج مطہرات کی طرف سے جو کرنا تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ ایک ایک گائے ازواج مطہرات کی طرف سے کی تھی، وہ علیحدہ تھی، نسائی کی روایت میں، نسائی شریف کی روایت میں ایک ایک گائے کی تھی، تو ان تمام کے 7 حصے وہ مستقل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ جانور لائے تھے، کچھ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے تھے، اونٹ لے گئے تھے، تو یہ 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں سے 63 جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے جن کو ذبح اور نحر فرمایا تھا، یہ گویا 700 حصے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے۔ کن کی بات کر رہے ہیں؟ جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، اور ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں، تو اس لیے یہ نہ دیکھا جائے کہ واجب ہے یا نہیں ہے اور ضروری ہے یا نہیں ہے، بلکہ فضیلت ہے، سنت ہے، اور ایک بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کا اہتمام کرنا ہے، آواز تو صاف آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو یہ تو ہو گیا، ہماری 4 باتیں ہو گئیں۔ سننے والے سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، درمیان میں کبھی کوئی آواز آ رہی ہے۔ بہرحال وہ مسافر تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، 5ویں بات، 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مکہ مکرمہ میں، الحمدللہ میں یہیں مقیم ہوں، تو ہمارے یہاں مکہ مکرمہ میں چاند ہو گیا ہے، تو یہاں کے لحاظ سے
ایک منٹ مجھے ان کو کہنا پڑے گا. جب کھلا تھا تو آنا جانا کر رہے تھے، اب لوگ کیا ہے تو کھٹکھٹانا شروع کر دیا. اچھا، پانچویں بات یہ ہے کہ چاند جیسے ہی ہو جائے گا، آپ حضرات کے یہاں کینیڈا امریکہ وغیرہ میں ابھی تک تو خیر یہ دوپہر کا وقت ہے اور مغرب کے وقت ہو سکتا ہے چاند کی خبر آ جائے، تو جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند ہو جائے، اس چاند کے ہونے کے بعد پھر مستحب عمل ہے، اس کو کوئی ضروری اور واجب اور فرض نہ سمجھے، مستحب عمل ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں جب تک انسان کی قربانی نہ ہو جائے. قربانی ہونے تک بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر، جب یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور انسان قربانی کرنا چاہتا ہو، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، تو ہرگز اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام احمد کے یہاں اس کا اہتمام کرنا، اس پر عمل کرنا واجب کے درجے میں ہے. تو اس لیے ہم حنفیہ ہونے کے لحاظ سے ہمارے یہاں واجب تو نہیں ہے، لیکن دو وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مستحب تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے. ایک تو صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، چاہے جس کا مسلک جو بھی ہے. بہرحال ہمارے مسلک میں اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع نہیں کیا، ایسے کہ منع کرتے تو ظاہر کوئی دلیل ہوتی، جب منع نہیں کیا اور حدیث صحیح ہے تو کم از کم اس کا درجہ استحبابی ہونا چاہیے. اور اگر اس سے مزید تاکید اس میں مزید یہ ہو جاتی ہے کہ کسی امام کا مسلک ہو، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں واجب ہے، تو ایک اور اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے مسلک میں کوئی چیز واجب ہو تو ہمارے یہاں اگر منع نہیں ہے تو کم از کم مستحباب ہونا چاہیے. تو مستحب ہونے کی دو بنیادی وجہ یہ کافی ہیں ہمارے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کہ ایک مستحب عمل ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ حدیث صحیح ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کے وجوب کا مسلک ملتا ہے. تو جب ان کے یہاں واجب ہے تو ہم کم از کم استحباب کے درجے میں اس پر عمل کریں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے سجدہ کرتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا، یہ امام احمد کے یہاں واجب ہے، تو ہمارے یہاں مستحب کا درجہ ہوگا. کم از کم مستحب تو ہے کہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی کی مقدار انسان کہہ دے. ان کے یہاں واجب، تو ہم کم از کم اس کو مستحب تو قرار دیں. بہرحال یہ ہو گئی، 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹی بات یہ ہے کہ یہ پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک 9 دن کے روزے، یہ ایک سنت عمل ہے. حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. سنت کہہ لیں، مستحب کہہ لیں، ایک فضیلت کا عمل ہے، احادیث میں اس کی ترغیب آئی ہے. اور یہ تمام 10 راتیں، جس کو میں نے کہا قرآن کریم میں ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، تو 10 راتیں، تو یہ 9 دن ہیں روزے رکھنے کے، اور 10واں دن تو عید کا دن ہوگا عام لوگوں کے اعتبار سے، اور یہ 10 راتیں ہیں، 9 راتیں اور اس کے بعد 10ویں رات. تو یہ تمام راتیں، 10 راتیں اور 9 دنوں میں روزہ رکھنا ایک فضیلت کا عمل ہے. عام عبادتوں کے علاوہ مزید اضافہ یہ ہے کہ روزہ کا اہتمام انسان کرے، اور راتوں میں انسان عبادت کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے. حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر. روایت تو ضعیف ہے لیکن بہرحال فضیلت بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ اس کے ہر ایک دن کا روزہ 100 سال کے روزے کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اب کوئی کہے گا کہ اچھا پھر رمضان میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، ایک ہی ہوتی ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کب ہے، اور یہ تو پتہ ہے کہ اچھا یہی راتیں ہیں، یہی 10 راتیں ہو گئیں، تو یہ 10 راتیں لیلۃ القدر ہو گئیں، تو اس کا مطلب یہ کہ رمضان سے زیادہ فضیلت ان ایام کی ہو گئی، ان راتوں کی ہو گئی.
ہو سکتا ہے، بہرحال علماء نے اپنے اپنے طور سے اس کی توجیحات کی ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ رمضان کی اور رمضان کی جو لیلۃ القدر ہے اس کی فضیلت تو قرآن سے اور صحیح اور قوی روایات سے متواتر طریقے سے ثابت ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ وہ اس کا اہتمام زیادہ ہے۔ ظاہر ہے عملی طور پر دیکھیں تو ہمیشہ اسلاف نے رمضان کی عبادتوں کا زیادہ اہتمام فرمایا اور ان راتوں کا زیادہ اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا، تو ظاہر ہے اس کی اہمیت بہرحال زیادہ ہے، اس کا ثبوت زیادہ قوی ہے اور اس کا ثبوت ضعیف روایت سے ہے۔ اتنا ہے کہ بہرحال اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک اہم دنوں اور اہم راتوں میں شامل ہیں، اس لیے اس کا جتنا ہو سکے انسان عبادات کے ساتھ روزے کا اہتمام کر لے، اور رات میں انسان مسنون اعمال کے علاوہ مسنون صورتیں ہیں، سورہ ملک ہو گئی، سورہ واقعہ ہے، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ یاسین ہے، پھر اس کے علاوہ جتنا ہو سکے تہجد اور راتوں کا اہتمام۔ اور میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا کہ رات میں انسان آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ کم از کم وہ آیتیں تو پڑھ ہی لیا کرے، اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع وہ پڑھ ہی لیا کرے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بہما فی لیلۃ کفتہ، جو کسی رات میں یہ آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ہم عام طور سے سوچتے ہیں کافی ہے تو بس اور نہ کریں، کپڑے میں بھی انسان کے لیے ایک کپڑا کافی ہے، لیکن کئی کپڑے ہوتے ہیں، تو عبادت میں پھر کافی پر کیوں جتنا کافی ہو اس پر اکتفا کیوں کیا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تو بہرحال ایک تو ہو گیا یہ آیت ہے، اور آل عمران سورہ آل عمران کا آخری پورا رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آخری پورا رکوع ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رکوع کو پڑھ لینا قیام اللیل، پوری رات قیام اللیل کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے جو اس رکوع کو کسی رات میں پڑھ لے، تو وہ بھی ایک سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ ہو گئیں 6 باتیں ہو گئیں۔ 7ویں بات یہ ہے یوم عرفہ کا روزہ، اگرچہ 9 روزوں میں وہ تو آ ہی گیا، لیکن عرفات کے دن کا روزہ اس کی تاکید زیادہ ہے، اس لیے اس کو مستقل نمبر کے طور پر شمار کیا ہے کہ 7ویں چیز یوم عرفہ کا روزہ۔ کوئی اگر شروع کے 8 دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے نہ رکھے، لیکن 9ویں کا تو رکھ ہی لے، حاجی نہیں جو حج میں جائے وہ نہ رکھے، حجاج کے علاوہ اس روزے کا اہتمام کر لیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفات کے دن کا روزہ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ 7 عمل ہو گئے۔ 8واں عمل تکبیرات تشریق ہے۔ تکبیرات تشریق کے بارے میں میں بتایا تھا کہ وہ تو ویسے ہی پہلی تاریخ اور چاند ہونے کے بعد سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام انسان کر ہی لے، وہ تو ہے ہی، احادیث سے اس کا ثبوت ہے، اور پہلے ہم نے نمبر 3 میں یا نمبر 2 میں نمبر 3 میں اس کے بارے میں بات کر لی ہے، لیکن یہ واجب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نمبر 8 میں واجب کی بات کر رہا ہوں کہ 9 تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ جو ہمیں عرفہ کہلاتا ہے، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 9، 10، 11، 12 4 پورے دن 20 نمازیں ہو گئیں، اور 13 تاریخ کی عصر تک، تو گویا کہ 23 نمازیں 23 نمازیں ہیں 23 نمازیں ہیں۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا جو تکبیر تشریق کہلاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا، یہ ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، زیادہ پڑھ لے بہت اچھا ہے، لیکن ایک مرتبہ انسان پڑھ لے واجب ہے، مردوں پر بھی، اور بہت سے علماء کی رائے یہ ہے اور مفتہ بہی قول یہی ہے کہ عورتوں پر بھی، تو مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، عورتیں گھر میں آگے لکھ کر رکھ لیں، مردوں کے لیے بھی بہت سی مرتبہ بھول جاتے ہیں، مسجد میں لکھ کر آگے رکھ لیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یاد رہ جاتا ہے، کبھی کبھی سبھی بھول جاتے ہیں، حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کسی کو تو یاد آ ہی جاتا ہے، لیکن اچھا ہے کہ لکھا ہوا ہو تاکہ بھول نہ جائیں۔ یہ 23 نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، زیادہ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی انسان ان تکبیرات کا اہتمام کرے فضیلت ہی فضیلت ہے۔ 9 باتیں ہو گئیں، 8 باتیں ہو گئیں۔ 9ویں بات، ان ایام میں اور
یوم عرفہ میں خاص طور پر ایک عمل، اگرچہ وہ تو پورا سال ہے، زندگی بھر کا عمل ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نہیں، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا عرفات کے دن کہ دیکھو بھتیجے، چونکہ چچا کے بیٹے ہیں، اے بھتیجے دیکھو، نہیں ہاں یہی فرمایا تھا، یبن اخی، میرے بھتیجے دیکھو یہ ایسا دن ہے، ایک طرح سے وہ یعنی بھائی کی طرح ہے، لیکن چھوٹے ہونے کے لحاظ سے ان کو بھتیجے فرمایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمر میں برابری تھی، تو تھوڑا سا فرق تھا، 2 سال کا فرق تھا تقریباً۔ تو فضل ابن عباس سے فرمایا ابن اخی بھتیجے دیکھو یہ ایسا دن ہے کہ جس میں اس دن میں انسان اپنے کانوں کو اپنے من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ، جو شخص اس دن میں اپنے کان، آنکھ اور زبان کو محفوظ کر لے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس غفر لہ، ایک بعض روایتوں میں ہے کہ من عرفہ الی عرفہ، 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث میں چونکہ اس کی بھی تاکید آئی ہے کہ اس دن خاص طور پر یہ عرفات کا دن ہے، اور حاجیوں کے لیے خاص طور پہ جو حجاج ہوتے ہیں، بہت سے ظاہر عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، مکس بھی ہو جاتے ہیں ادھر ادھر غلطی سے، تو اس میں اور زیادہ اہتمام کیا جائے ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کا، اور آنکھوں کو، زبانوں کو اور کانوں کو محفوظ رکھا جائے خاص طور پر۔ ہر ایک کے لیے ہے، حجاج کے لیے بھی اس کی تاکید ہے۔ 10ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا، سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، تو اس دن انسان دعا کا اہتمام کرے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور ان تمام دعاؤں میں سب سے بہترین دعا جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی، صرف ایک نبی کی نہیں، جو بہترین دعاؤں میں سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حاجی ہوں یا حاجی کے علاوہ ہوں، حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں، تمام کے لیے یہ کلمہ 9 تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بیان فرمائی۔ حاجی غیر حاجی سب کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کے دن کثرت سے انسان اس کا اہتمام کرے۔ یہ 10 باتیں ہو گئیں، اور اس کے بعد کی باتیں وہ ہر ایک اپنے اپنے طور سے خود ہی دیکھ لیں۔ وہ ہے عید کی رات ہوگی، عید کا دن ہوگا، اس دن کی سنتیں، اس دن کی عبادتیں وہ کیا ہیں۔ قربانی کے متعلق میں نے تذکرہ کر دیا۔ یہ ہو گیا ہمارے 10 دن جو حاجی غیر حاجی سب کے لیے جو عام احکام تھے اس کے متعلق میں نے بات کر لی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔